This program is brought to you by Keystone Sidewalk Shed and Scaffolding. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی اس خوبصورت نشریات جو کہ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اس میں احکام رمضان کے سیگمنٹ جس کا موضوع ہے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس رمضان المبارک کی خوبصورت مہینے میں اسے دوسروں تک پہنچانا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موضوع سے متعلق کچھ اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس کے لیے قابل عمل بھی بنائیں. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرما رہے ہیں: من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. کوئی بھی شخص، if anyone comes up with any deed, whatever he does in this world, be it small minor deed or an absolute magnificent big deed which is countable, Allah says whatever deed humankind can perform or act, I'll be rewarding 10 times more than what he does. کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی عمل کر کے آئے، چاہے اس عمل کی اہمیت کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، کوئی بھی عمل انسان دنیا کے اندر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آٹومیٹکلی ملٹیپلائی بائی 10 کر کے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. کیوں؟ ترغیباً، تاکہ انسان اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے والا ہو. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ جو ہے وہ اعمال کے اوپر ہوگا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کامیابی کا معیار بتایا ہے، اسکیل بتایا ہے، میکینزم بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے اندر جو شخص جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، وہ کامیاب ہے. اب ظاہر ہے جنت اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ چاہیے، کوئی میکینزم چاہیے جس سے ایک ڈیسیشن لے سکے. اور اللہ تو عادل ہے، اللہ تو عدل کرنے والے ہیں، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ظلم کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت پہ آتے ہیں تو وہ تو 70 ماؤں زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا. وہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جب ہر ابن آدم، ہر شخص اپنی زندگی گزار کے آ جائے گا، ہم یہ کریں گے کہ سب کے اعمال کو ہم وزن کر کر دیکھیں گے، اور جس کے اچھے اعمال اس کے برے اعمال سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، انکریز کر جائے، اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے. اور خدا نخواستہ جس کے اعمال برے ہوں اور وہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنا ہی اللہ مہربان ہے اور اپنے بندوں سے رحم اور محبت کرنے والے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک عمل کر کے آئے گا تو اس عمل کو میں ملٹیپلائی کر دوں گا بائی 10 آٹومیٹکلی. لیکن گناہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. اللہ اکبر. اگر گناہ کر کے آتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک گناہ لکھوں گا. آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، رقیب اور عتید. ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دن میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، زبان سے جو بھی کلمات ہم ادا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اشاروں سے، جو بھی اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، ان کا کام ہے لکھنا. اور جب اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان ہے، اس سے بہت سارے غلطیاں ہو سکتی ہیں، عصیان ہے، نسیان ہے، سہو ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اعمال کو
آٹومیٹکلی اعمال صالحہ کو ملٹیپلائی بائی 10 کروں گا، تاکہ اگر آپ کے گناہ کچھ زیادہ بھی ہو جائیں تو اعمال سے کم رہے، اعمال صالحہ سے کم رہے۔ لیکن جب آپ گناہ کر آئیں گے تو ایک گناہ کو میں ایک ہی کاؤنٹ کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کو لکھنے کے متعلق بھی رقیب اور عتید علیہ السلام دونوں کے درمیان جو امیر ہے، جو حاکم ہے، جو فیصل ہے، وہ رقیب ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ نیکی لکھتے ہیں، اور عتید کا کام کیا ہے؟ وہ برائی کو لکھتے ہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ نیت کے ساتھ ہو، بغیر نیت کے ہو، اس میں ریاکاری ہو، جو بھی ہو، ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کو فوراً مینشن کر لیتے ہیں، فوراً وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور احادیث کا مفہوم ہے انسان بہت سارے اعمال ایسا کرتا ہے جس کے اندر ابتدائی طور پر انیشیلی اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، وہ کسی اور مقصد سے نیت حاصل کرتا ہے، کسی اور مقصد سے وہ عمل کرتا ہے، لیکن جب وہ عمل کر لیتا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو اخلاص پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیتا ہے، اور وہ عمل اللہ کے نزدیک عند اللہ معتبر اور قابل قبول ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے من طلب العلم لغیر اللہ فابى ان يكون العلم الا للہ، کہ ایک آدمی ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اس سے مال حاصل کر سکے، اس سے وہ شہرت حاصل کر سکے، اس سے وہ لوگوں کے درمیان ایک نام بنا سکے، لیکن اس علم کی اتنی اچھی صفت ہے اور اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ جب آدمی عالم بنتا ہے، اس علم کو حاصل کرتا ہے، وہ اس علم کو اللہ کے غیر پر ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اس کے کوئی اور غرض حاصل کرنا چاہے تو وہ عمل تو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اصولاً، لیکن جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے، ایک لیول تک پہنچتا ہے، تو اس علم کی اہمیت اور جاذبیت کی وجہ سے وہ آدمی خود بخود اس علم کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے۔ حضرت رقیم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، مینشن کر لیتے ہیں، لیکن جب حضرت عتید دیکھتے ہیں کسی انسان نے کوئی عمل کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، تو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت رقیب ان کو روک لیتے ہیں، نہیں اب نہ لکھو، آپ رک جائیں۔ اور پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں آپ رک جائیں، ممکن ہے یا استغفار کر لے، ممکن ہے اس عمل سے توبہ تائب ہو جائے، تو اگر وہ توبہ تائب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ صغیرہ عمل ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعمال اور گناہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو چھوٹے گناہ ہیں، اور چھوٹے گناہ کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، جیسا کہ وضو کا عمل ہے، نماز کا عمل ہے، تو ان چھوٹے اعمال سے خود بخود چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، اور کچھ گناہ رہ بھی جائے تو اگر ایک آدمی کسی سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے کسی گناہ کا، اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ گناہ جو کسی اور کے حق سے متعلق ہو، کسی اور کے متعلق ہو، تو وہ جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تو اس کے لیے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے مخلوق کے ساتھ اور اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ایک تو عمل کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے لکھ رہا ہے، تاکہ اگر ایک آدمی کے پاس گناہ زیادہ بھی ہو تو چونکہ اعمال الصالحہ جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی 10 ہوا ہے آلریڈی، تو کوانٹٹی میں اس سے کم ہو۔ اللہ اکبر۔ تو عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک عمل کرے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا کر دوں گا، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو 10 سے بڑھا کر 700 تک لے کے چلے گئے۔ اصولی بات اگر دیکھی جائے، ہونا کیا چاہیے؟ ایک حاکم ہے، ایک حکم کرنے والا ہے، ایک ملازم کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا سیٹ ہے، وہ ملازمت کرنے والوں کو کیا کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے پاس کام کرتے ہو تو میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک ریمونریشن دیتا ہوں، ایک معاوضہ دیتا ہوں، لہٰذا میرا کام مان لو، کر لو۔ تو اللہ ہمارے حاکم ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ کہے چونکہ میں مالک ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم میرے رزق کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، تم میرے رزق کے بغیر دنیا کے اندر زندگی گزار نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہوا کے اندر جو تم سانس لیتے ہو وہی میری طرف سے ہے، میرے امر کے بغیر آپ ایک پتا نہیں گر سکتا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا چونکہ میں حاکم ہوں، میری طرف سے آرڈرز ہے، یو ہیو ٹو اوبے اٹ، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ۔ اللہ سمپلی کہتا تھا کہ یہ حکم ہے، اس حکم کو ماننا پڑے گا، اگر آپ اس حکم کو نہیں مانو گے تو میں عذاب لا کر آپ کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ جس عظمت کا وہ بادشاہ ہے، جس شیان شان کا وہ مالک ہے، اس پر تو یہ ڈیزرو بنتا تھا، وہ یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے رزق بھی دیتا ہوں، لیکن میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں؟ جب تو میری طرف چل کر آئے، جب تو میری بندگی کرے، جب تو میرے لیے اعمال کرے، میں اس اعمال کا بدلہ بھی تجھے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے کہ آئی ول ریوارڈ یو ایکسٹرا آرڈنریلی۔ حالانکہ دنیا کے اندر تو کھانا کھاتا ہے، تو پیتا ہے، تو ہوا کا استعمال کرتا ہے سانس لینے کے لیے، تو چلتا پھرتا ہے، تو اعضاء کا استعمال کرتا ہے، تو دیکھنے کے لیے آنکھ کا استعمال کرتا ہے، تو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، چلنے کے لیے تجھے پاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، سننے کے لیے تجھے میں نے سماعت دی ہے۔ ہر قدرت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے بغیر تو انسان دنیا میں ریزرو نہیں کر سکتا۔ سروائیول کے لیے جتنی اسباب دنیا کے اندر انسان کو چاہیے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اتنے سارے اسباب، اتنے سارے انعام دینے کے بعد بنتا تو یہ تھا، ڈیزرو تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہ کہا، یہ کر لو۔ ہم دیکھتے ہیں آج چھوٹے چھوٹے مالک ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں سیٹ ہوتا ہے، کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے، کتنے عجیب قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس چونکہ مال ہوتا ہے، اس کے پاس دولت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے چلتا ہے، وہ کسی کی چار باتیں نہیں سن سکتا۔ اگر اس کا ملازم 2 دن اس کی بات مان کر اس کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن اللہ جو اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا ہے، جو مالک الملک ہے، دونوں جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے، وہ انسان سے کیا برتاؤ کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں نے تجھے بنایا ہے، تیرے رہنے کے لیے تمام ذمہ داریاں، تمام ترتیب، تمام انتظامات میں نے کیے ہیں، اس کے باوجود جب تو عمل کرے گا اس عمل کو میں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اور رمضان میں نے تیرے لیے ڈیل دے دی ہے، ایک آفر میں نے دے دیا ہے، تو کوئی بھی عمل کرے گا اس عمل کو میں پہلے ہی 10 گنا بنا کر دے رہا ہوں، لیکن رمضان کی وجہ سے مزید بڑھا کر دوں گا۔ تو اگر جو تو عمل کر رہا ہے وہ کوئی سنت کا عمل ہے، کوئی مستحب عمل ہے، تو میں اس کا بدلہ تجھے ایک فرض کے برابر دے رہا ہوں، اور اگر فرض عمل ہے تو 70 فرض بڑھا کر دے رہا ہوں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم کیا عمل کریں۔ تو خلاصتاً ان شارٹ ہر وہ عمل جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ امام بیہقی نے ایک خوبصورت روایت ارشاد فرمائی ہے، اس میں فرما رہے ہیں استکثروا فیہ 4 خصال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان میں 4 کام کر لو، کثرت سے کرو، اور چاروں کام بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ استغفار، کثرت سے استغفار کرے انسان۔ استغفار کرنے کے بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے استغفار ہے، بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، آدمی کسی کو بھی اختیار کر لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر رمضان کے اندر جنت کو مانگے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ جہنم سے پناہ حاصل کرے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے علماء نے اس کو بہت خوبصورت ایک 4 جملوں میں باندھ دیا ہے کہ جو آدمی عالم نہ ہو، جس آدمی کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس وظائف یاد نہ ہو، جس کو جو مأثور دعائیں ہیں وہ معلوم نہ ہو، تو اس کے لیے سمپلی ان 4 جملوں کو اور ان 4 کلموں کو ادا کر کے وہ اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، بالکل آسان ہے، ہم سب کو یاد ہے۔ اور استغفر اللہ سب سے آسان استغفار ہے۔ ویسے تو استغفار کے بہت سارے اور وظائف ہیں، بہت سارے درود ہیں، بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے شہادت ہے، لیکن استغفر اللہ سب سے آسان ہے۔ اور اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ 4 سمپل چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر وقت ہمارے ذہن میں، ہمارے زبانوں پر یہ ورد ہو، تاکہ ہم اس رمضان کا میکسیمائز فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں کرنے والا جو ایک اہم عمل ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور ہم اس کے لیے ایک وقت رکھ لیں کہ یا اللہ ہم اس رمضان کے اندر تیرے جو کلام ہے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس آیت میں نے تلاوت فرمائی اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر یہ مبارک قرآن کو اللہ نے اتارا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ٹائٹل دیا تو یہ کہا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ہمارے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو، ہم دن رات قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنا بھی اس کے اندر بہت باعث ثواب ہے، اور قرآن سننا بھی۔
قرآن سننا کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا قیام اللہ تعالیٰ کے لیے کر لے تو اس سے پہلے ماقبل میں جتنے اس سے گناہ سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ حفاظ تو خود پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خود سناتے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے بھی جو حافظ نہیں بھی ہے ایک آسان طریقہ ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ آپ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنیں، چاہے تراویح کے اندر ہو، چاہے قیام اللیل کے اندر ہو، چاہے اپنے گھر میں نفلوں کے اندر ہو۔ بہت سارے لوگ رمضان کے اندر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سننے سے قاصر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کسی ہمارے رشتہ دار سے، کسی عزیز سے، ہم سب سے سن سکتے ہیں۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، اور جب قرآن کی تلاوت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک قرآن کو کھول کر پڑھنا، اچھی ادائیگی کے ساتھ، اچھے انداز میں پڑھنا، لیکن قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ ایک وقت خاص کر لیا جائے اور اس کے اندر کچھ آیت، چند آیتیں، بے شک ایک صفحہ ہو، ایک پیراگراف ہو، ایک رکوع ہو، اس کا ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کتنے سال ہماری زندگی کے اندر گزر گئے ہیں، ہم کتنی بار قرآن کو پڑھ چکے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مرور کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر اس آیت کے اندر میری طرف کتنی مرتبہ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب کو الگ الگ ایڈریس کیا ہے، لیکن ایک عام انسان کو، ایک عام جو عالم بھی نہیں ہے، جو فقیہ بھی نہیں ہے، جو محدث بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان، بلکہ عجیب بات یہ بتاؤں، مسلمان کے علاوہ عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد دفعہ انسان کو مخاطب کیا، اے انسان۔ جب اللہ اے انسان کہہ رہا ہے تو اس میں مسلمان کافر سب شامل ہے۔ تو ہم دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے تھوڑا سا ایک وقت خاص کر کے اس کے اندر ہم قرآن کے معنی کو بھی سمجھیں۔ بہت سارے تراجم ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہے، ہر زبان کے اندر ہے۔ تو جو ترجمہ ہمارے لیے آسان لگتا ہے اس ترجمے کو ہم لیں اور کوشش کریں کہ جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں رمضان کے اندر، شروع سے آخر تک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 5، 8، 10 قرآن، اس طرح کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر جو اعمال کی جو طاقت ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، خود بخود بڑھ جائے گا۔ ہم ایک دفعہ ایک آیت پڑھیں گے، اس آیت میں اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اس رب کی طرف جس رب نے تجھے بنایا ہے۔ جب اللہ کی بات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ان آیات سے انسان کیچی ہو جاتا ہے، ایک عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قصے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک عمل کرنے کے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے ہم سب سے کہ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر جس طرح ہم دیگر اعمال کے اندر بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب صدقہ بھی دیتے ہیں، خوب مال بھی خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نرمی بھی رکھتے ہیں سب کے اوپر، ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔